نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلہ موضوع سخن بنا ہوا ہے کہ کرونا وائرس 12 مئی کو ختم ہو جائے گا اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے سریا نامی ستارے کا طلوع ہونا۔ اب یہ سریا ستارہ کیا ہے، احادیث میں اس کے بارے میں کیا ذکر موجود ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلیں کہ سریا کسی خاص ستارے کا نام نہیں ہے، بلکہ چند ستاروں کے مجموعے کا نام ہے جو اور ستاروں کی بنسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں، اور اس کا سقوط نومبر کے درمیانی عشرے میں اور اس کا طلوع مئی کے درمیانی عشرے میں ہے۔ اس بارے میں جو مفصل اور واضح جو روایت ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کچھ لوگ آتے تھے، باغ فروخت کرتے تھے، کچھ خریدتے تھے۔ اب جب قیمت لینے کا وقت آتا تھا، بیچنے والا قیمت کا تقاضا کرتا تو خریدنے والا عذر پیش کرتا کہ باغ کے اوپر جو ہے بلائیں آ گئی، وبا پڑ گئی، بیماری آ گئی، ٹھٹر گئے، لہذا قیمت کم کریں گے۔ اس کی وجہ بنتی تھی جھگڑے کی، باغ جو خرید و فروخت ہوتا تھا وہ پھل پکنے سے پہلے ہو جاتے تھے۔ جب یہ کثرت سے جھگڑے ہونے لگے، آپ علیہ السلام کے پاس سے مقدمات آنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے پھر باغ کے اندر پھل کے ظاہر ہو جانے تک باغ کی خرید و فروخت کو منع فرمایا۔ اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنا باغ فروخت نہیں کیا یہاں تک کہ سریا طلوع ہو جاتا تھا یا پھر یہ سرخی اور زردی پھلوں پر ظاہر ہو جاتی تھی۔ اب یہ روایت واضح ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ذکر کیا تھا باغوں کے خرید و فروخت کے منع کرنے کو، وہ اس وجہ سے کیا تھا تاکہ وہ پھل ظاہر ہو جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور یہ جو سریا ستارے کا ذکر ہے وہ اسی وجہ سے تھا، یہ ایک علامت تھی کہ مئی کے مہینے تک پھل پک چکے ہوتے تھے، ظاہر ہو چکے ہوتے تھے، اس کے بعد اس کی خرید و فروخت جائز ہو سکتی تھی، لہذا سریا ستارے کے ساتھ کرونا وائرس کو جوڑنا درست نہیں ہے۔ دوسرا، بعض لوگ اس کرونا وائرس کے ختم ہونے کو ایک اور روایت سے بھی جوڑتے ہیں، اور وہ روایت وہ ہے جس کو امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر سورۃ الفلق کی ذیل میں ذکر کی ہے، جو کہ عبد الرحمن بن زید سے منقول ہے۔ اس روایت میں مذکور ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ الْغَاسِقُ سَقُوطُ الثُّرَيَّا وَكَانَتِ الْإِسْقَامُ وَالتَّبَّاعِينَ تَكْثُرُ عِنْدَ وُقُوعِهَا وَتَرْفَعُ عِنْدَ طُلُوعِهَا۔ ابن زید فرماتے ہیں غاسقٍ إِذَا وَقَبَ سے عرب حضرات کے نزدیک سریا نامی ستارے کا ڈوبنا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں بیماریاں اور وبائیں سریا کے ڈوبنے کے وقت بڑھ جاتی ہیں اور طلوع ہونے کے وقت اٹھ جاتی ہیں۔ اب اس روایت کے اندر سریا کے طلوع اور سقوط دونوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب بعض حضرات اس کے دوسرے حصے سے تو استدلال کر لیتے ہیں کہ طلوع کے ساتھ وبائیں اٹھ جاتی ہیں، سقوط کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں، اس جو حصہ ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ان دونوں حصوں کو دیکھیں، جس طرح وبا کا اٹھ جانا طلوع کے ساتھ ہے تو سقوط کے ساتھ ہی وبا کا بڑھ جانا بھی ہونا چاہیے تھا، اور سریا ستارے کا سقوط نومبر میں ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے سریا ستارے کے طلوع کے ساتھ ہی یہ کرونا ختم ہو جائے گا، تو سریا ستارے کے سقوط کے ساتھ ہی یہ جو وبا ہے کرونا اس کو بڑھنا چاہیے تھا، حالانکہ سریا ستارے کا سقوط نومبر میں ہے اور یہ جو وبا کرونا وائرس ہے اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ دسمبر کے اندر ہے۔ تو کسی طریقے سے بھی سریا ستارے کے طلوع کے ساتھ کرونا وائرس کو جوڑنا درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ سریا ستارے کا طلوع اور سقوط دونوں انسانوں اور مویشیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن قتیبہ اور محمد بن احمد تمیمہ سے نقل کرتے ہیں بیماریاں اور آفتیں سریا کے سقوط اور طلوع دونوں اوقات میں ظاہر ہوتی ہیں، مگر طلوع کے وقت بنسبت سقوط کے کم ہوتی ہیں، اور اس کا حوالہ زاد المیعاد کے اندر ذکر کیا ہے۔ لہذا اس کو طلوع کے ساتھ کرونا وائرس کو جوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل درست نہ ہوگا۔ باقی رہی وہ روایت جو مسند احمد کے اندر ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، جن کے اندر ذکر ہے کہ سریا کے طلوع کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آفتیں اٹھا دیتے ہیں، ان کا مقصود کیا ہے؟ ان کا پہلا مقصد تو جو محدثین نے ذکر کیا ہے وہ باغوں کی بیع کا صحیح اور غلط اوقات کی تشریح کرنا اور بتلانا تھا۔ دوسرا، امام طحاوی فرماتے ہیں اس سے مراد پھلوں کی جو وبائیں ہیں وہ ہیں، نہ کہ عمومی وبا ہے، لہذا سریا ستارے کے طلوع کے ساتھ کرونا جیسی وبا کے ختم ہو جانے کو جوڑ دینا اور حتمی قرار دینا درست نہیں ہے۔ لہذا اس وبا سے جان چھڑوانے کے لیے
بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا، پھر جا کر ہمارے سے جان چھٹے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔